السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ صفدر اور میں تم پہلے کیوں ہو گئے؟ جب میں ایک نام لوں گی صفدر تب تاریوں کا ہاں کریں گے، لیکن اگر کچھ لوگوں کا نکاح دوبارہ ہو گیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ایک ڈی پی او کی سطح کا انسان یہ کہے کہ اگر کچھ لوگوں کے نکاح دوبارہ ہو گئے، یہ کوئی مذاق ہے؟ مجھ سے آپ کو بچے کے کان میں اذان دینی آنی چاہیے، آپ کو نماز جنازہ آنی چاہیے، آپ کو نکاح پڑھانا آنا چاہیے۔ یہ انڈیویجول کے کام ہیں جو ہم نے مولوی کے ذمہ ڈالے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، گفتگو کے پروگرام کے ساتھ صفدر ہمدانی اور میں ماہپارہ صفدر حاضر ہیں۔ آپ لوگوں کی رائے مجھ تک پہنچ رہی ہیں اور آپ لوگوں کو میں جواب بھی دیتی ہوں۔ امید ہے آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، اور ایک پہلے بھی وعدہ کیا تھا، لیکن اب اگلا جو پروگرام ہے اس میں آپ لوگوں کی آراء شامل کی جائیں گی باقاعدہ، آپ لوگوں کے ناموں کے ساتھ، اور جہاں سے آپ ہمیں لکھتے ہیں، اور اس کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ کی آراء کو شامل کیا جائے۔ آج صدر شروع تو اس ایک اچھی خبر سے کرتے ہیں کہ کل ہی پاکستان کا جو احتساب بیورو ہے، قومی احتساب بیورو، نیب اس کے نیب کے اس نے چیئرمین نے اپنے تمام جو وہ ہیں عملہ، ماتحت لوگ جو بھی ہیں، ڈائریکٹرز ہیں اور آفیسرز ہیں، ان لوگوں کو سختی سے یہ منع کیا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن چینلز پر جا کر بالکل ان کیسز کے بارے میں گفتگو نہ کریں جن کے بارے میں چھانبین تفتیش ہو رہی ہے۔ صفدر، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، اسے پہلے نہیں ہو جانا چاہیے تھا؟ نہیں، اس کی ذرا سی اور تصحیح میں کر دوں، فقط کیسز کے بارے میں نہیں کہا، انہوں نے کمپلیٹ بین کیا ہے۔ اچھا، بالکل، ہاں بالکل، کوئی افسر بہت ہی اچھی کوئی افسر نہ انٹرویو دے گا نہ کسی ٹی وی چینل پہ جائے گا۔ بات درست ہے، یہ بات بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ دیکھیے، ایک آدمی کو آپ ابھی جرم ثابت نہیں ہوا، ابھی اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے، اور اس کو اس کے معاشرے میں تو آپ نے ذلیل و خوار کر دیا، وہ فیملی ساری کی ساری یہ حال ہو گیا اس کا، تو ہونا بہت پہلے چاہیے تھا۔ اور میرا خیال ہے اس کے بارے میں قانون سازی باقاعدہ ہونی چاہیے، باقاعدہ قانون سازی پارلیمان میں ہونی چاہیے۔ مجھے تو بہت ہی حیرت ہوتی ہے جب میں پاکستان کے چینلز پر دیکھتی ہوں کہ آئے دن جن لوگوں کے کیسز آنے ہیں ان کا بھی پہلے سے تذکرہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے اور یہ اب جیل جانے والے ہیں۔ یہ بالکل انصاف کے جو بنیادی تقاضے ہیں ان کے خلاف ہے۔ دیکھیں نا جی، ایک بڑی بنیادی بات، آپ ابھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، فرض کیجئے انویسٹیگیشن میں کچھ ثابت نہیں ہوتا، آپ نے اسے خوب ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، بیچارہ اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں، اپنے ملک میں، بیرون ملک اپنی جو ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہیں ان میں وہ بدنام تو ہو گیا۔ اور خصوصاً مجھے اس پہ بھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ابھی جو لوگ ملزم ہیں صرف ان کی میڈیا پر اس قدر ان کو ایکسپوجر دیا جاتا ہے، اب پتہ نہیں دیا جاتا ہے یا وہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ بہت ہی ایک غلط اور میرا خیال ہے کہ قانون کی بالکل صریحاً خلاف ورزی ہے۔ خیر صدر، اس موضوع اچھا، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، دیکھیے، احتساب صرف قومی احتساب ہی نہیں ہوتا، ایک احتساب معاشرے کو خود کرنا ہوتا ہے، بالکل، اور وہ احتساب معاشرے کا مختلف طبقوں کے لیے ہے۔ جس خبر کی طرف آپ جانا چاہ رہی ہیں اس کا تذکرہ کیجئے تاکہ ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ جو اصل خبر ہم جس کو سن کے اور پڑھ کے میں تو بالکل کانپ گئی کہ چنیوٹ کے قریب ایک گاؤں ہے رجو کا، جس میں وہاں کے جو مولانا صاحب تھے، مسجد کے مقامی مسجد کے جو امام تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے ایک شیعہ خاتون کی نماز جنازہ پڑھوائی ہے ان لوگوں کے نکاح فسخ ہو چکے ہیں اور ان کو دوبارہ نکاح پڑھوانے پڑیں گے۔ اور صدر تھوڑی سی پہلے اس کی تفصیل بتا دیجیے، پھر بہت خوفناک چیز ہے یہ رجحان جو بہت تیزی سے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہوا یہ ہے، اس سے پہلے بھی میں تھوڑا سا پیچھے چلوں، کچھ عرصہ پہلے بھارت میں اسی طرح ہوا تھا، اور وہ گاؤں کے گاؤں تھے۔ پھر کافی بڑے تقریباً سال بھر پہلے فیصل آباد میں بھی اسی طرح سے ہوا تھا کہ ایک شیعہ کی نماز جنازہ میں جو لوگ شریک ہوئے تھے وہاں اعلان کیا گیا کہ ان کے نکاح باطل ہو گئے ہیں، لہذا انہیں نکاح دوبارہ کرنے پڑیں گے۔ اب یہ 2 دن پہلے یہ ہوا ہے چنیوٹ کے قریب، جس گاؤں کا آپ نے ذکر کیا ہے، کہ وہاں ایک زرینہ نامی خاتون کی ڈیتھ ہوئی،
اس کے جنازے کے لیے جب لے کے گئے تو جن مولانا صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی نہیں، انہوں نے پھر دوسری جگہ سے مولانا صاحب منگوائے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھوائی، لیکن وہ مولانا، اب مولانا مجبوراً میں کہہ رہا ہوں، یہ مولانا نہیں ہوتے یہ لوگ، انہوں نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ جن لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے خاتون کی، ان کے نکاح باطل ہو گئے ہیں، لہٰذا انہیں دوبارہ نکاح پڑھانے ہو گئے۔ خبروں کے مطابق کچھ لوگوں کے نکاح پڑھے گئے، لیکن ان مولوی صاحب کو پھر یہ خیال آیا، ایک غیر معمولی سی دینی اور شرعی صورتحال ہے کہ مولانا صاحب نے یہ کہا کہ اوہو ان کی تو عدت پوری ہونی چاہیے تھی پہلے، لہذا اب عدت پوری ہو جائے تو یہ جہالت کی انتہا ہے۔ یہ جو میں جس احتساب کا ذکر کر رہا ہوں، ہنسی جو آتی ہے وہ اصل میں رونے کے مترادف ہے۔ یہ جس احتساب کی میں بات کر رہا ہوں، یہ احتساب معاشرے نے کرنا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے اپنے درمیان میں سے ایسے لوگوں کی تکذیب کرنی ہے، ان کو پکڑا جائے۔ مجھے نہیں پتا حکومت کیا کرے گی، یہ تو 2 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک حکومت کی طرف سے نہ کوئی بیان ہے نہ کچھ پتا ہے۔ نہیں، حکومت کو صدر کرنا چاہیے، جو مذہبی امور کے وزیر ہیں ان کو باقاعدہ اس پہ میڈیا پر آنا چاہیے، چینلز پر آنا چاہیے۔ دیکھیے یہ میں یہ عرض کروں، یہ جو ڈی پی او ہے یہ حکومت کا نمائندہ ہے نا، ذرا اس بات کو آپ آگے بڑھائیے کہ ڈی پی او نے کیا کہا۔ ڈی پی او کے پاس جب لوگ شکایات لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارے تک تو ابھی تک یہ کوئی نہیں پہنچی ہے، لیکن ہم اس کو ضرور اس کی تفتیش کریں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے، لیکن اگر کچھ لوگوں کا نکاح دوبارہ ہو گیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے۔ ایک ڈی پی او کی سطح کا انسان یہ کہے کہ اگر کچھ لوگوں کے نکاح دوبارہ ہو گئے، یہ کوئی مذاق ہے؟ مجھ سے اگر کوئی پوچھے، مجھ طالب علم سے پوچھے تو مولوی کے ساتھ اس ڈی پی او کو بھی سزا دینی چاہیے۔ اچھا یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بڑا اہم نقطہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ کیا بات ہوئی جی کہ ہم تک خبر نہیں پہنچی؟ آپ تک خبر نہیں پہنچنی چاہیے۔ جو قتل ہوگا وہ جا کے آپ کو نہیں بتائے گا کہ میں قتل ہو گیا ہوں۔ جو عمال ہوتے ہیں، انتظامی امور کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے زیر نگی بہت سے محکمے ایسے ہوتے ہیں خفیہ کے جو ان تک یہ پیغامات پہنچاتے ہیں، یہ معلومات پہنچاتے ہیں۔ تو ڈی پی او صاحب یہ تو آپ کے اپنے محکمے کا کام ہے کہ وہ اپنے علاقے میں، اپنے ضلع میں، اپنے کونسل میں یہ خبر کرے کہ وہاں کیا کیا ہو رہا ہے، مقامی پولیس کہ جائے کہ مجرم خود آ کے آپ کو بتائے گا کہ ہم نے یہ جرم کیا ہے۔ نہیں مطلب یہ تو ڈی پی او صاحب کی بات بہت ہی عجیب لگی۔ اور مگر ذرا چلیے ایک لمحے کے لیے ڈی پی او کو چھوڑتے ہیں، ہم اس مسئلے پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، نہیں یہ کسی فرقے کا مسئلہ نہیں، یہ ایک سوچ ہے۔ یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ وہ سوچ ہے جو دین اسلام کو بدنام کر رہی ہے، اسلام کا مسخ چہرہ لوگوں کو دکھا رہی ہے۔ بالکل صحیح کہا صفدر آپ نے۔ میرے خیال میں کیونکہ یہ بہت چھوٹے گاؤں ہیں، دور دراز کے دیہات ہیں جہاں لوگ پوری طرح با علم نہیں ہیں۔ اول تو پہلی بات میں یہ کہوں گی کہ یہ لوگ اگر با علم نہیں ہیں اور ان کے پاس تعلیم نہیں پہنچ سکی، تعلیم کی روشنی، تو اس میں قصور نہ صرف یہ کہ سرکار کا تو ہے ہی، لیکن اس علاقے کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا بھی بہت قصور ہے کہ وہ اپنی آبادی کی طرف بالکل توجہ دیتے ہی نہیں۔ دیکھیے مسئلہ کم پڑھے لکھے کا تو ہے ہی نہیں بیچارے کا، مسئلہ ہے ہی پڑھے لکھے آدمی کا۔ دین کے معاملے میں پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ بھی جاہل ہے۔ بنیادی علم دین کا جب نہیں ہے آپ کو تو تب آپ ملا مولوی کے ہتھے چڑھتے ہیں۔ آپ کو بچے کے کان میں اذان دینی آنی چاہیے، آپ کو نماز جنازہ آنی چاہیے، آپ کو نکاح پڑھانا آنا چاہیے۔ یہ انڈیویجول کے کام ہیں جو ہم نے مولوی کے ذمہ ڈالے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال میں وہاں کی میڈیا سے بھی یہ کہوں گی کہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ مجھے معلوم ہے وہاں کے جو چینلز ہیں یا ریڈیو کے جو چینلز ہیں، وہ لوگ، ان لوگوں کو تھوڑا سا خوف ہے کہ ہم نے اگر کسی مذہبی معاملے پہ کچھ بحث کی اور لوگوں کو ناپسند آئی تو پتہ نہیں اس پہ کیا ہو جائے۔ لیکن یہ کہ یہ صرف یہ کوئی مذہبی معاملات نہیں ہیں، یہ سماجی موضوعات ہیں۔ ان کو آپ لوگ ڈسکس کیجئے، لوگوں کو
آگاہ کرنا، لوگوں میں اویئرنیس پھیلانا میڈیا کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک انفارمڈ ایجوکیشن اس کو کہتے ہیں جو آپ لوگوں کو دینی چاہیے، اور اس موضوع کو کسی نہ کسی طرح دیکھیے جی، اس مسئلے پہ خاص طور پر یہ جو مسئلہ ہے کہ آپ کافر ہو گئے ہیں یا آپ کے نکاح باطل ہو گئے ہیں، اس مسئلے پر بڑے پیمانے پر جو تمام مکاتیب فکر ہیں دین اسلام کے، بڑے مکاتیب فکر، ان کے آپ بڑے علماء کو بلائیے، ملا مولوی کو نہیں، علماء کو بلائیے، مفتی حضرات کو بلائیے، مفسر حضرات کو بلائیے، حدیثوں کی تفسیر کرنے والوں کو بلائیے، اور ایک مسلسل اویئرنیس جو اپارا بھی کہہ رہی ہیں، اس کے لیے ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پہ پروگرام کیجئے باقاعدہ. دیکھیے فتویٰ دینا ہر آدمی کا کام نہیں ہے. میں جلدی میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کروں. دیکھیے ہم فرق نہیں کر پاتے. پیش امام کو بھی امام سمجھتے ہیں، پیش امام میں، ملا میں، مولوی میں، اور پھر کوئی 20-25 مدارج کے بعد عالم دین میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور فتویٰ دینا تو ایک بہت اسپیسیفک اور اسپیشلائز فیلڈ ہے. یہ کس طرح سے جس کا جی اٹھتا ہے وہ فتویٰ دے دیتا ہے. ابھی ہمیں یہ علم نہیں کہ یہ اوقاف کی مسجد تھی یا نہیں تھی. اگر سے یہ اوقاف کی مسجد ہے تو یہ اور ظلم ہے کہ وہاں اس قسم کا آدمی آپ نے پیش امام رکھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو، وزارت مذہبی امور کو، لوکل انتظامیہ کو بہت سختی سے اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور اس بات کو مشتہر کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس پر کیا کیا اقدامات کیے ہیں، تاکہ یہ اس قسم کا معاملہ دوبارہ نہ ہو. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ فیصل آباد میں یہ ہو چکا، لیکن اس پہ کیونکہ بالکل کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، تو اب پھر یہ دوسرا واقعہ ہوا. اور آپ نے کہا کہ پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں. یقیناً اس میں پڑھے لکھے لوگوں کا بھی کچھ نہ کچھ کردار ہے. مجھے حیرت ہے، میں نے جب یہ سوشل میڈیا پر یہ خبر لگائی تو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کی یہ کوشش تھی کہ اس کو کسی طرح سے مسلکی رنگ دیا جائے. لیکن یہ مسلکی ہرگز نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا، پورے مسلمانوں کا. دیکھیے جی، خدا مجھے معاف کرے، آج تو آپ شیعہ سنی کی بات کر رہے ہیں نا. اگر یہی رجحان جاری رہا تو خود اہل سنت میں جتنے مکاتب ہیں ان کا مسئلہ شروع ہو جائے گا. بالکل، مطلب اہل تشیع سے زیادہ تو اہل سنت میں مکاتب ہیں. پھر وہ ایک دوسرے کے بارے میں کہنے لگیں گے. اس چیز کو یہیں پر ختم ہونا چاہیے، اور اس میں حکومت کا یقیناً اور میڈیا کا بہت، اور نہ صرف حکومت اور میڈیا، وہ تمام لوگ جو اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، بہت ایک باہمی سلوک کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ. اس پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو ہم نے اس وقت گفتگو کی ہے اس پہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے. آپ چاہے جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی آپ فکر نہ کیجیے. ہمیں ایک دوسرے کی رائے کو سننا ہے اور اسے سمجھنا ہے. تو آپ لوگ اپنی رائے پلیز بھیجیے، تو ہم اگلے پروگرام میں اسے شامل بھی کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.